بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہیلدی فرینڈس اینڈ ٹھیکی کی جانب سے ایک بار پھر ثاقب شراز آپ کی خدمت میں اپنے معزز مہمانوں مکرم عامر جمشید صاحب اور مکرم مختار منی صاحب کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ رانا سعید خان صاحب نے بھی ہمارے ساتھ جوائن کرنا تھا، تو انشاءاللہ کر لیں گے۔ تو ہم اپنے پروگراموں کی طرف آتے ہیں، سوالوں کی طرف آتے ہیں۔ جمشید صاحب، پہلے میں چاہوں گا کہ پہلے آپ امینی صاحب سے سوال کر لیں، اس کے بعد جو ہے نا پھر میں ہاں جی جی ٹھیک ہے جی۔ میں محترم امینی صاحب سے میں یہ سوال میرا یہ ہے کہ یہ تھائرائڈ جو ہے یہ کیوں ہوتا ہے اور اس کی اقسام کیا ہے، اور اس کے علاوہ تھائرائڈ ہونے کی صورت میں کون سی خوراک کا استعمال کرنا چاہیے، اور پرہیز اور اس کا علاج اگر ممکن ہو تو وہ بھی ساتھ پلیز بتائیں کہ یہ آخر یہ تھائرائڈ ہوتا کیوں ہے، یا بعض ایسے ہمارے دوست ہیں جن کو خود پتہ ہی نہیں ہوتا، یا ایسی خواتین ہیں جن کو علم نہیں ہوتا کہ ان کو تھائرائڈ ہے بھی ہے کہ نہیں، اس کی نشانیاں کیا ہے، کون سی ایسی خوراک ہے جس کی وجہ سے یہ نقصانات بھی پہنچا سکتے ہیں، اس کے مطلب اس سے پرہیز کیسے کیا جا سکتا ہے، اور کیا چیز کھانی چاہیے، اور اس کا علاج پلیز۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ سوری ڈاکٹر صاحب، اس سے پہلے کہ آپ جمشید صاحب کے سوال کا جواب دیں، ساتھ میں آپ سے ایک بات اس کے ساتھ اور ایڈ کرنا چاہوں گا کہ اس کا کوئی ٹائم مقرر ہوتا ہے کہ یہ ضروری ہے کہ یہ پیدائشی ہی ہو یا کسی بھی عمر میں ہو سکتا ہے؟ یہ میں اس سے کیا مفصل جواب دے دیتا ہوں۔ تھائرائڈ ایک گلینڈ ہے جو اینڈوکرائن کا ایک حصہ ہے، جو ہمارے اینڈوکرائن گلینڈ جو ہیں وہ 12 کے قریب ہے۔ یہ باڈی میں دماغ سے لے کر یہ گلے کے اندر ایک بٹرفلائی کی طرح ہمارا یہاں چپکا ہوتا ہے۔ اب یہ ایک خود شکار ہوتا ہے کسی بیماری کا، اور وہ اس کا ریزن ڈاکٹر جو ہیں اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ یہ ہی بیمار ہے، تو اس ہی کی وجہ سے تمام بیماریاں شروع ہوتی ہیں، مگر بیچارہ یہ خود کسی بیماری کی وجہ سے بیمار ہو جاتا ہے۔ زیادہ تر میں سمپل سی باتوں میں کروں گا، نہ کہ میں یہ بتاؤں گا کہ بھئی یہ اتنے بڑے یہ ہارمون پیدا کرتا ہے، وہ کرتا ہے۔ اصل یہ بیمار کیوں ہوتا ہے؟ یہ ٹونسلائٹس کی طرح بیمار ہوتا ہے، جیسے بچوں کے اندر گلے پڑ جاتے ہیں، ٹونسل برسوٹ جاتے ہیں، تو اصل میں یہ بھی ایک گلینڈ ہے جو ٹونسلائٹس کی طرح ہوتا ہے، یہ سوج جاتا ہے۔ اب ریزن کیا ہے کہ بھی کون سے لوگ کیسے کیا کھاتے ہیں جس کی وجہ سے یہ کام کرنا بند کر دیتا ہے، اور یہ اصل میں یہ کام کرنے کی وجہ سے انڈر ایکٹیو کہلاتا ہے، اور ٹی ایس ایچ بڑھ جاتے ہیں باڈی کے اندر، بلڈ کے اندر ٹی ایس ایچ بڑھ جاتے ہیں کہ بھئی اس کے تھرو کوئی باڈی کے اندر ہارمونس نہیں پیدا ہو رہے ہوتے، تو وہ بلڈ کے اندر شامل ہو جاتے ہیں۔ اب یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ بڑھتا کیوں ہے، یا ٹی ایس ایچ کیوں بڑھتے ہیں، اور یہ انڈر ایکٹیو کیوں ہو گیا۔ انڈر ایکٹیو کہتے ہیں سویلنگ کو، یہ بھی سوج گیا ہے، یہ کام نہیں کر رہا۔ جب یہ کام نہیں کر رہا تو ہمیں ریزن پتا کرنا پڑے گا بھی یہ کام کیوں نہیں کر رہا، یعنی کہ باڈی کے اندر یہ کام اس صورت میں نہیں کرتا کہ باڈی کے اندر تھوڑا سا بخار آنا شروع ہو جاتا ہے، جسم میں دردیں شروع ہو جاتی ہیں، اور گلا درد کرنے لگ جاتا ہے، شولڈر درد کرنے لگ جاتا ہے، بال گرنے شروع ہو جاتے ہیں، یعنی کہ لک لائک بخار، سمپل بخار۔ جب بخار ہو گیا ہے تو لازمی بات ہے گلینڈز متاثر ہوتے ہیں، ایڈینائڈ متاثر ہوتے ہیں، یعنی کہ گلینڈز لارنجائٹس متاثر ہوتے ہیں، گلے کے یہ دودھ ہوتے ہیں، اور ٹونسلائٹس متاثر ہوتے ہیں۔ صرف تھائرائڈ ہی نہیں متاثر ہوتا، ٹھیک ہے، تو جس کی وجہ سے آہستہ آہستہ کمزوری محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے، سر بھاری ہونا شروع ہو جاتا ہے، اٹھنے سے بیٹھنے سے چکر آنے شروع ہو جاتے ہیں، اندھیرا شروع ہو جاتا ہے، اور کسی کام میں دلچسپی نہیں ہوتی، ہمیشہ تھکاوٹ سی محسوس ہوتی ہے، نیند نہیں آتی، اور جس کی وجہ سے باڈی جو ہے لیتھرجک ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اب اس کا ریزن یہ ہوتا ہے کہ گرم پانی، کہوہ، بلیک ٹی، گرین ٹی،
اور گرم چیزیں، ہائی مثلاً کہ سرخ مرچیں، ہری مرچوں کا بہت زیادہ استعمال، یہ ہماری باڈی کے اندر امیونٹی کو نیچے کر دیتا، لو کر دیتا ہے۔ جب یہ لو ہوتا ہے تو دو چیزیں انسان کی باڈی میں بہت شدت سے کمزوری محسوس کرتے ہیں۔ ڈاکٹر یہ کہیں گے کہ آپ کا تھائرائڈ ٹھیک نہیں ہے، دو چیزیں اور بھی بیان کریں گے کہ بھئی ان کی باڈی میں وٹامن ڈی اور آئرن بہت لو ہے۔ جب آئرن اور وٹامن ڈی بہت لو ہوتے ہیں تو لازمی بات ہے سرکولیشن، بلڈ کی سرکولیشن دماغ کی طرف نہیں ہوتی۔ اس کا سمپل علاج یہ ہے ٹھنڈا پانی، ٹھنڈا دودھ، اور مگر اس کو ضرورت سے زیادہ ہم پیئیں گے تو تھائرائڈ اوور ایکٹیو ہو جائیں گے۔ اوور ایکٹیو ہونے کے بعد یہ انزائٹی پیدا کریں گے۔ اس لیے روم ٹیمپریچر از دا بیسٹ ریزن آپ اپنی باڈی کو مینٹین کریں۔ اگر بخار ہے تو اس کو ختم کرنے کے لیے لیں، اگر انڈر ایکٹیو ہے تو تھائرائڈس کو ہمیں دینی پڑتی ہے کافور، شربت کافور، کافور کیمفر، سمپل سمپل۔ اس میں نا لوگ حیران ہوں گے کہ یہ سمپلسٹ ہے۔ آپ ادھر سے کافور تھوڑا سا پی کے اپنا دوبارہ سے بلڈ ٹیسٹ کروا دیں، آپ کے تھائرائڈ پورے ہو جائیں۔ اور اگر یہ اوور ایکٹیو ہے، یعنی کہ آپ نے بہت زیادہ ٹھنڈا پانی، دودھ، ٹھنڈا دودھ، ٹھنڈی لسی وغیرہ پی لی ہے، یہ اوور ایکٹیو ہو جائیں گے، یعنی کہ سارا بلڈ سرکولیشن ٹھنڈے ہونے کی وجہ سے اوپر کی طرف چلنا شروع ہو جائے گا، اور او سی ڈی بڑھ جائے گی، انزائٹی بڑھ جائے گی، اور گھبراہٹ وغیرہ ہو جائے گی، استھمیٹک کنڈیشن ہو جائے گی، ٹونسلز پہ آنا بیکٹیریا بیٹھ جائے گا، گلے پہ بیکٹیریا آنا شروع ہو جائے گا، اور یہ ہارمونس تھوڑے سے انکریز ہو جائیں گے، ڈائبٹیز ہونے کا اندیشہ ہو جائے گا، ہائی بلڈ پریشر ہو جائے گا۔ پھر ہمیں گرم پانی پینا پڑے گا اس کو کام ڈاؤن کرنے کے لیے، ٹھیک ہے؟ گرم پانی ہے، گرین ٹی ہے۔ جیسے ہی وہ لیول پہ آتا ہے، یعنی کہ ہمیں اپنی باڈی کو بیلنس رکھنا ہے۔ ہم نہ لیفٹ کی طرف ہو سکتے ہیں زیادہ، نہ رائٹ کی طرف زیادہ ہو سکتے ہیں۔ جیسے ایک کشتی کو پانی میں آپ رکھتے ہیں تو اس کا ایک بیلنس ہونا چاہیے۔ تو اس لیے تھائرائڈ کوئی بڑی چیز نہیں ہے، باڈی میں ہائی ٹیمپریچر انڈر ایکٹیو کر دیتا ہے، لو ٹیمپریچر ہماری باڈی میں ہائپر تھائرائڈزم کر دیتا ہے، سمپل۔ تو اس لیے بے شمار بیماریاں جو ہیں اسی کے زمرے میں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ زیادہ ٹھنڈی چیزوں کا استعمال کرنے لگ جائیں گے تو آپ کے گلینڈز سارے ٹھنڈے ہو جائیں گے اور بلڈ سرکولیشن اوپر کی طرف چلنا شروع ہو جائے گا۔ اگر آپ بہت زیادہ گرم چیزیں استعمال کرنے لگ جائیں گے، آپ کا بلڈ سرکولیشن نیچے کی طرف رہنا شروع ہو جائے گا اور اوپر کی طرف صرف ہوا اور گیس جانا شروع ہو جائے گا، جس کی وجہ سے آپ کا کولیسٹرول ہائی ہو جائے گا، آنکھوں کی نظر کا اثر پڑ جائے گا، بال تیزی سے گرنا شروع ہو جائیں گے، سنوائی جو ہے وہ کم ہونا شروع ہو جائے گی۔ یہ سمپل، مگر وہ ایک چیز کے پیچھے پڑ جاتے ہیں تو ان کے ہی دشمن ہو جاتے ہیں۔ یہ ایلوپیتھک جو ہے زیادہ تر گلینڈز کی دشمن ہے۔ ٹانسلز کے اندر پرابلم ہے، نکال دو۔ گلینڈز کوئی بھی ایڈرلین فنکشن خراب کر رہا ہے، نکال دو۔ تھائرائڈ فنکشن خراب کر رہا ہے، نکال دو۔ او بھائی اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں آپ کی باڈی میں توازن قائم کرنے کے لیے پیدا کی ہیں، نکال دیں گے بیماریاں بڑھ جائیں گی، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہیں غلطی نہیں کی، نعوذ باللہ، انسان غلطی کرتا ہے۔ ٹھیک ڈاکٹر صاحب ابھی جو آپ نے بتایا ہے کہ شربت کافور، تو میرا سوال یہ ہے کہ انڈر ایکٹیو اور اوور ایکٹیو میں کیا دونوں میں یہ شربت کافور استعمال کیا جا سکتا ہے؟ بہت بہت شکریہ سر، میں اس کے اوپر چاہتا تھا کہ میں توجہ دلا دوں، میرے دماغ سے نکل گئی۔ اوور ایکٹیو ہمیشہ ٹھنڈی چیزوں سے ہوتا ہے، جیسے دہی کا استعمال، بہت زیادہ سیلڈ کے استعمال کرنے سے۔ اب لازمی بات ہے اس کو سب سے زیادہ بیسٹ چیز جو ہے وہ ہینگ ہے۔ ہینگ بھی پیور اسافیٹیڈا ہے۔ ہینگ اس کو امیڈیٹلی نیوٹرلائز کر دیتی ہے کیونکہ وہ ڈائجسٹ کرتی ہے، اینٹی آکسیڈنٹ ہے، اس میں کومرینز ہیں، وہ ہائی بلڈ پریشر کو نیچے کر دیتی ہے، انزائٹی کو، ڈپریشن کو بہت زیادہ لو کر دیتی ہے اور سکون دے دیتی ہے، اور ڈائبٹیز کو بھی اس سمرے میں ختم کر دیتی ہے۔ اس کا ضد ہے، کافور کا ضد اسافیٹیڈا ہے، اسافیٹیڈا کا ضد کافور ہے۔ یہ دو بڑی بیماریاں ہیں
یا تو ہم اپنی باڈی کو بہت زیادہ گرم کر دیتے ہیں یا باڈی کو بہت زیادہ ٹھنڈا کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, اور کوئی بیماریاں نہیں ہیں, دو ہی بیماریاں ہیں, اور دو ہی بیماریوں کے اندر ہم اس کو باریکی سے دیکھیں تو یہ 32 بھی نکل آئیں گی, 64 بھی نکل آئیں گی, مگر یہ ہے کہ ادھر ہی گھومتی رہتی ہیں. جزاک اللہ کہ اس طرف کو توجہ کو. اسی سلسلے میں مجھے ایک اور بات آپ سے پوچھنی ہے کہ ابھی آپ نے اس میں ایک اور میڈیسن ایسپریڈا یعنی ہنگ کے بارے میں مجھے بتایا کیوں میں. اب یہ ہے کہ وہ شربت کافور انڈر ایکٹیو میں یوز ہوگا ہاں جی, یا کہ اوور ایکٹیو؟ نہیں, شربت کافور دیکھیں کہ یہ تمام قسم میں, جیسے ہائی ٹیمپریچر ہوتا ہے, باڈی میں دردیں ہوتی ہیں, سر درد ہوتا ہے, زبان پہ خشکی ہوتی ہے, اور مثلا کہ باؤل سنڈرومز ہوتے ہیں, بعض دفعہ قبض ہو جاتی ہے, بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جسم اٹھتے بیٹھتے درد کرتا ہے, شولڈرز درد کرتے ہیں, یہ شربت کافور کی تمام علامات میں کور ہو جاتا ہے. تو اس میں کہتے ہیں انڈر ایکٹیو, یعنی کہ خون کا دباؤ نیچے کی طرف ہے اور خون اوپر کی طرف گیسیں ہیں, ہوا ہے, گیس ہے. جیسے ہم ہے نا کوئلے کے اوپر اگر ہم پانی ڈالیں گے تو وہ ٹھنڈا ہو جائے گا اور بھز کر کے سکون آ جاتا ہے. اسی طرح کافور جو ہے گرم چیز کے اوپر, معدے کے اوپر گرم اور بلڈ کی گرمی کے اوپر جب یہ پڑتا ہے تو اس کو کام ڈاؤن کر دیتا ہے اور خون جو ہے یکدم دماغ کی طرف جانا شروع ہو جاتا ہے. یہ گردن, نیک وغیرہ, یہاں شولڈر, اس کو ریلیکس ہو جاتا ہے اور سکون آ جاتا ہے. یعنی کہ خون جو ہے اوپر کی طرف چلا گیا ہے, نیچے کی طرف نہیں ہے دباؤ اس کا. اگر ہم جو اوور ایکٹیو ہوتا ہے, اوور ایکٹیو میں یہ ہوتا ہے کہ بہت زیادہ ٹھنڈا ہو گیا اور ہاف باڈی کا جو لیول ہے وہ بلڈ کو اوپر کو لے کے جا رہا ہے, اور نیچے جو ہے وہ سٹک ہوا ہوتا ہے, یعنی کہ انٹسٹائن جو ہے پوری کی پوری بلاک ہو رہی ہوتی ہے, معدے میں پانی کھڑا ہوتا ہے. اس کی وجہ سے بلڈ جو ہے صرف اوپر کی طرف جا رہا ہوتا ہے, نیچے کی طرف نہیں جا رہا ہوتا, جس کی وجہ سے لوور ایکسٹریمٹیز ہوتی ہیں, تھکاوٹ بہت جلدی ہوتی ہے, پیروں میں دردیں ہوتی ہیں, جلن ہوتی ہے, کھڑا ہونے سے لوور بیک درد کرنے لگ جاتا ہے, تھائی بڑھ جاتی ہیں, یہ بڑھ جانی شروع ہو جاتی ہیں, اور کہیں بھی دل نہیں لگتا, یہ بھی اسی سے تعلق ہے, اور چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ڈر لگنے لگ جاتا ہے, تنگ جگہوں پہ بیٹھنا مشکل ہو جاتا ہے, لوگوں کے مجمع میں بات کرنا مشکل ہو جاتا ہے. یہ سارا کچھ اوور ایکٹیو میں ہے. ٹھیک ہے, اس کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے اینٹی آکسیڈنٹ کا ضرورت پڑتی ہے, وہ ہے اسافیٹیڈا. از دا بیسٹ ریمیڈی آف اسافیٹیڈا. اور ڈاکٹر صاحب اس میں کون سی ایسی غذا ہے جو نہیں کھانی چاہیے, جو نہیں استعمال کرنی چاہیے, کوئی ایسی چیزیں جو اس کو بیماری میں اضافہ کرتی ہوں, ایسی کون سی ایسی غذائیں ہیں جو نہیں استعمال کرنی چاہیے؟ بات دراصل یہ ہے کہ ہر انسان ہر جگہ پہ پروفی نہیں ہے. جو بے شمار لوگ جو ہیں اپنے بزنس کرتے ہیں, اپنے بزنس میں بہت پروفی ہیں, اور ان لوگوں کو اگر ڈائگنوز کرنے میں اپنے آپ کو مشکل ہو رہی ہے تو ان کو سمجھنا چاہیے کہ ڈاکٹروں نے اگر ان کو انڈر ایکٹیو کہہ دیا ہے تو ڈرے نہیں. سمپل یہ ہے کہ اس بات کو یاد رکھے جو میں نے ابھی کہا ہے, اگر ان کو انڈر ایکٹیو کہہ دیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ TSH بڑھ گئے ہیں. اس کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے اپنے تمام ایسے کھانے جس میں کھجوریں, انجیر, ہری مرچیں, سرخ مرچوں کا استعمال, گرم مسالوں کا استعمال, اور ایسے جو شارپ چیزیں ہیں جیسے اورنجز ہیں, بلیک ٹی ہے, گرین ٹی ہے, ان کا استعمال ختم کر دیں یا کم کر دیں, بہت کم کر دیں, اور اس میں ٹھنڈا دودھ استعمال کریں. اگر بعض خواتین کو یا بعض حضرات کو ٹھنڈے دودھ سے بلغم بنتی ہے, ریشہ بنتا ہے, کیونکہ وہ یکدم اس چیز کو تبدیل نہیں کرنا چاہتے ہیں مگر وہ تیزی سے پی جاتے ہیں, ان سے میری گزارش ہے کہ گرم دودھ پئیں تو اس میں چینی ڈال کر پئیں, اور اگر ٹھنڈا دودھ پئیں تو اس میں نمک ڈال کر پئیں. بعض خواتین کو انڈر ایکٹیو کی صورت میں سر میں بہت زیادہ درد ہوتا ہے, سر کی طرف غبار بنتا ہے, تو ان کو میری گزارش ہے کہ ٹھنڈے دودھ میں نمک ڈال کر پئیں, تو جس کی وجہ سے ان کا بلڈ جو ہے وہ اندر سر کی طرف چلا جائے اور ان کی باڈی میں فیٹ ایبزارب نہ ہو. جو نمک ہے وہ فیٹ کو ایبزارب کر دیتا ہے اور ان کی باڈی کا حصہ بنا دیتا ہے.
تو جن کی خواتین پتلی دبلی سی ہیں ان کو گرم دودھ پینا چاہیے، اور جس کی وجہ سے ان کے اندر کاربوہائیڈریٹس بڑھ جانے کی صورت میں ان کی نیوٹریشن پوری ہو جاتی ہیں. تو ایسے جن کو اوور ایکٹیو ہے ان خواتین کو یا ان حضرات کو نہیں چاہیے کہ وہ کوئی بھی کسی قسم کا سیلڈ، تربوز، خربوزہ، اورنجز یہ استعمال کریں، یا ان کا جوسز استعمال کریں، ٹھنڈے جوس استعمال کریں، فریج میں سے کوئی بھی چیز، یعنی کسٹرڈ ہے، مٹھائیاں ہیں، یا دہی ہے، دہی یا دودھ ہے، ان کو ٹھنڈا استعمال نہیں کرنا چاہیے. ان کو ہمیشہ گرم کرنا چاہیے، اور گرم کر کے اس میں لونگ، دال چینی یا بڑی الائچی، ان میں سے کوئی بھی ایک فلیور اچھا لگتا ہے وہ استعمال کریں. ان کا یکدم ود ان 24 آورز، یہ میری شیورٹی ہے، ان کا تھائرائڈ انڈر ایکٹیو اوور ایکٹیو سے نارمل ان کے ہارمونز ہو جائیں گے. جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب. بہت بہت شکریہ سر. ابھی انشاءاللہ چند ہی منٹوں کے اندر رانا صاحب بھی ہمارے ساتھ شامل ہوں گے. تو جب تک رانا صاحب آتے ہیں تو میں کچھ اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. ایک ویڈیو کلپ میری نظروں سے گزری جس میں نے ڈاکٹر ورما کے ایک پروگرام، ان کی گفتگو کو سنا جو کووڈ-19 کے حوالے سے تھی. میں نے سوچا کہ میں اسے اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کروں. اس میں وہ بتاتی ہیں کہ جب ہم اپنے دشمن کی چال سمجھ جاتے ہیں تو اس سے بچنا ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے. ساتھ میں وہ یہ بھی کہتی ہیں کہ یہ لنگس میں انفلیمیشنز پیدا کرتا ہے. جب آپ اپنی ڈائٹ میں گلوکوز کا استعمال کرتے ہیں، ہر قسم کے جراثیم حملہ کرتے ہیں اس وقت. اس سے یہ ظاہر ہے کہ ہم اپنے کھانے پینے کی جو اشیاء ہے ہماری، وہ ہماری باڈی کو گلوکوز فراہم نہ کریں. یعنی کہ جو ہم کھانا کھاتے ہیں، جو بھی ہم اپنے مثلا کہ روزمرہ کے روٹین میں کھانے وغیرہ کھاتے ہیں، اس میں ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ اس میں گلوکوز کا استعمال نہ ہم کریں. ساتھ ہماری باڈی میں کسی بھی قسم کے وائرس ہوں، ان کا ٹارگٹ ہماری باڈی میں گلوکوز ہوتا ہے، ان کا کھانا گلوکوز ہے. تو میں اس بارے میں ڈاکٹر امینی صاحب سے کہوں گا کہ ذرا تھوڑا اس کے بارے میں روشنی ڈالیں. ساتھ میں وہ ایک بات اور بھی کہتی ہیں کہ کیا ہے، ہوموگلوبلس جو ہے وہ ہماری باڈی میں ہونا ضروری ہے. تو ڈاکٹر صاحب، امینی صاحب، آپ اس کے بارے میں ذرا ہمیں کچھ بتائیں ہمارے ناظرین کو کہ اس بات میں آپ کو مثلا کہ کس حد تک جو ہے ان کی اس بات کے اندر وہ ہے کہ کیا واقعی میں جو یہ گلوکوز ہے وہ ہمارے کووڈ-19 جو ہے وہ مثلا کہ گلوکوز کو ہماری باڈی میں جو ہوتا ہے وہ اس کا ٹارگٹ گلوکوز ہوتا ہے؟ جزاک اللہ بھائی. اس طرح یہ ہے کہ گلوکوز ہماری باڈی کا ایک تیسرا اہم رکن ہے. ہماری باڈی کے اندر 3 اجزاء بہت ضروری ہیں نیوٹریشن کی صورت میں. کاربوہائیڈریٹس یعنی گوشت، کاربوہائیڈریٹس یعنی کہ تمام ایسی چیزیں جو اناج سے تعلق رکھتی ہیں، جیسے دالیں، یہ جیسے چاول ہیں، روٹی ہے. اور پروٹین یعنی کہ گوشت اور دالیں. اور فیٹ یعنی کہ چربی اور تیل. اگر ہم کاربوہائیڈریٹس کھانا بند کر دیں گے تو ہماری ریڈ سیل اور ہیموگلوبن پر زیادہ افیکٹ ہوتا ہے. بات دراصل یہ ہے کہ ان کی بات کسی حد تک ماننے والی بھی تھی اور کسی حد تک نہیں بھی تھی، کیونکہ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. ہاں جی، جزاک اللہ. ہاں جی. بات دراصل یہ ہے کہ کاربوہائیڈریٹس، واقعی ہی کاربوہائیڈریٹس کو بیکٹیریا لگ جاتا ہے، مگر ہر کاربوہائیڈریٹس کو بیکٹیریا نہیں لگتا، بلکہ بعض کاربوہائیڈریٹس جو ہیں اینٹی بیکٹیریل بھی ہیں. اس میں سے جو سب سے زیادہ بیکٹیریا جو لگتا ہے وہ چینی کی طرح کی چیزوں کو لگتا ہے، اور یہ گلینڈز کو ڈیمیج کرتا ہے اور ان کے ارد گرد بیکٹیریا بناتا ہے. جو میوکو میمبرینس ہیں ان کے اندر بھی بیکٹیریا بنانے کے چانسز ہوتے ہیں. اب کوئی جو فرد ہے وہ اگر ایکسرسائز وغیرہ نہیں کرتا، اور لازمی بات ہے اگر وہ ضرورت سے زیادہ کوئی ایسی غذا کھا لیتا ہے جیسے ٹھنڈی ہے، دہی کھا لیا اس نے، وہ ایکسرسائز نہیں کرتا، تو اس کی باڈی میں کاربوہائیڈریٹس بڑھ جائیں گے اور اس کے اوپر بیکٹیریا بیٹھنا شروع ہو جائے گا. جیسے چینی ملائے ہوا ٹھنڈا دہی ہے، اس میں بہت زیادہ
کاربوہائیڈریٹس بڑھ جائیں گے، یعنی کہ جس کو وہ گلوکوز کہہ رہی ہیں وہ کاربوہائیڈریٹس ہیں، اور گلوکوز کی کئی قسمیں ہیں. اب گلوکوز شہد کے اندر بھی ہے. اب شہد اینٹی بیکٹیریل ہے، جن کو وہ روٹ ویجیٹیبل کو انسان کے لیے خطرناک کہہ رہی ہیں، وہ روٹ ویجیٹیبل اینٹی بیکٹیریلز ہیں ان کے. اب آپ یہ دیکھیں گنے کو جلدی بیکٹیریا لگے گا، یا گنے کے رس کو جلدی بیکٹیریا لگے گا، یا گنے کے رس کو مکھیاں آ کے زیادہ بیٹھیں گی، اور گنے کے دنوں میں بہت زیادہ مکھیاں پیدا ہو جاتی ہیں. مگر آلو کاربوہائیڈریٹس، آلو کے اندر بھی کاربوہائیڈریٹس زیادہ ہیں، مگر اس کو بیکٹیریا نہیں لگے گا. یہ ہے کہ اس کے بیرونی طور پر پوٹاشیم ہونے کی وجہ سے اس کے اندر کاربوہائیڈریٹس جو ہیں محفوظ ہوتے ہیں. لہٰذا ہر چیز کا بیلنس ہے. اب کاربوہائیڈریٹس کو بیلنس کرنے کے لیے سب سے زیادہ بیسٹ چیز ہے وہ کومرینز ہے، یعنی ہینگ. اب اینٹی بیکٹیریل ہے. پوری دنیا جو ہے وہ جو بر صغیر کی جو دنیا ہے وہ ہینگ سے بہت زیادہ بخوبی واقف ہے، اور کاربوہائیڈریٹس کو ڈائجسٹ کرنے کے لیے اینٹی بیکٹیریا، اینٹی آکسیڈنٹ کو استعمال کرنا پڑتا ہے. اگر ہم کہیں کہ بھئی ہم روٹی نہ کھائیں، اور کیونکہ بھی اس کو بیکٹیریا لگتا ہے، لازمی بات ہے ہمیں وہ انرجی دیتا ہے، ہمیں بیکٹیریا کو مارنا ہے، انرجی کو نہیں مارنا. اس لیے ہمیں انرجی تو فراہم کرنی ہے، مگر ساتھ میں ہم نے بیکٹیریا جو گلینڈز کے ارد گرد ہوتے ہیں، یا پھر آپ بھاگ لیں. اگر کاربوہائیڈریٹس کو ہم نے یا گلوکوز کو ہم نے اپنی باڈی کا حصہ بنانا ہے، باڈی کو گرم کرنا پڑے گا، ہمیں بھاگنا پڑے گا، دوڑنا پڑے گا. اگر ہم دوڑتے نہیں ہیں تو کم از کم خون کو گرم رکھنا پڑے گا، اور خون کو گرم رکھنے کے لیے سب سے اچھی چیز جو دنیا میں اس وقت رائج ہے، وہ عام مل رہی ہے، وہ ہے ہینگ. ہینگ کا استعمال کرنے سے تمام گلینڈز جو گلے کے ارد گرد گھومتے ہیں ان کو دفاع پہنچاتا ہے. اور دوسری صورت میں ہے کہ بعض لوگوں کو ہینگ سے الرجی ہو جاتی ہے اور ان کو سر میں درد ہو جاتا ہے. اس کے ساتھ میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ ان لوگوں کو کافور لینا چاہیے یا شربت کافور لینا چاہیے ہینگ کے ساتھ. یہ اگر آپس میں مکس ہو بھی جاتے ہیں تو باڈی کے لیے قطعاً نقصان کا باعث نہیں ہے. اس لیے گلوکوز ہماری باڈی کا اہم رکن ہے، اور کن کن چیزوں کو آپ روکیں گے، کن کن کو سٹاپ کرنے کی کوشش کریں گے، آپ نہیں کر سکتے. کم از کم یہ کر سکتے ہیں کہ اضافی طور پر ہینگ اور کافور کا استعمال کر سکتے ہیں. جزاکم اللہ ڈاکٹر صاحب آپ کا. میں اپنا اگلا سوال مکرم رانا سعید خان صاحب سے کروں گا. رانا صاحب، کسی دوست نے لکھا ہے کہ رمضان مبارک کے 8 سے 10 روزے رکھنے کے بعد، یعنی کہ جب وہ افطار کرتے ہیں تو انہیں بھوک نہیں لگتی، اس کے لیے کوئی دعا تجویز فرما دیں. میرے دیکھنے اور میرے سننے والوں سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. روزہ کھولنے کے بعد بھوک نہیں لگتی، اس کے لیے دوائی آپ نے پوچھی ہے. یہ دوائیں ہم نے رمضان کے شروع میں کسی اور پروگرام میں نے بتائی تھی پروگرام میں، کہ روزہ ہمیشہ ہم لوگ اکثر بھاری چیزوں سے کھولتے ہیں اور ہیوی چیزیں کھا لیتے ہیں، تلی ہوئی چیزیں کھا لیتے ہیں. ظاہر ہے اس کے بعد 1 گھنٹے بعد تو بھوک نہیں لگنی. لیکن اگر ایسا نہیں کرتے، وہ سادہ سا کھجوروں کے ساتھ روزہ کھولتے ہیں اور اس کے باوجود ان کو بھوک نہیں لگتی، تو وہ نقص میکا 30 کھائیں، اور برایونیا 200 روزانہ صبح روزے کے وقت، اور رات کو سونے سے پہلے نقص میکا 30 میں یا 200 میں لے لیا کریں. ان شاء اللہ تعالیٰ ان کی بھوک بحال ہو جائے گی. اب تو ویسے چند دن رہ گئے. اچھا رانا صاحب، ان کے 2 سوال اور ہیں. انہوں نے ساتھ میں یہ پوچھا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس کا جواب آپ پہلے دے چکے ہیں، میں پھر بھی پوچھ لوں، شاید ہو سکتا ہے کہ آپ بہتر سمجھیں. کچھ کھا لینے کے بعد سارا دن کھانا اوپر کو آتا ہے اور سینے کی طرف جلن کا احساس رہتا ہے. دیکھیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا نظام انہضام کام نہیں کر رہا. نظام ہاضمہ جو ہے وہ ان کا کام نہیں کر رہا، اس لیے ان کو بھوک نہیں لگتی. اس کے لیے ان کو نیٹرم فاس 6 ڈیز ایکس میں یا 6 ایکس میں کھانی چاہیے، بہت زیادہ، دن میں 5-6 دفعہ. اور اس کے ساتھ یہ لے سکتے ہیں نیٹرم سلف 200 میں دن میں 1 دفعہ. تو اگر ان کو ان کے علاوہ اس سے بھی اگر ان کو افاقہ نہ ہو ہفتے 10 دن میں، تو کارڈس مریانس مدر ٹنکچر میں
10 قطرے صبح 10 قطرے شام لیں تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے ان کو بھوک بھی لگے گی، ان کی بھوک بھی بڑھ جائے گی، کھانا بھی کھانے لگے گی۔ اچھا رانا صاحب، آپ کا کئی دوست جو ہیں وہ ہمیں میسج ٹیکسٹ کر کے آپ کا نمبر مانگتے ہیں، بلکہ ایک نے تو آپ کو اپنی رپورٹ بھی بھجوانی ہے، تو اس سلسلے میں جو آپ میرا کی نمبر جس ہدایت کو ہے، مرضی دیں، ٹھیک ہے، ایڈمن صاحب اس چیز کو نوٹ کر لیں اوپن نمبر، کہ اوپنلی آپ نمبر سینڈ کریں اور ان کو لیکن کہیں کہ ان کو اس کا یہ نمبر ان سے یہ درخواست کر دیں میری طرف سے کہ وہ میسج کر کے فوری جواب کا انتظار نہ کریں۔ اگر ان کو 24 گھنٹے میں جواب نہ ملے تو وہی میسج دوبارہ ری سینڈ کر دیں۔ میری معذرت ہے، میں یکدم ہر میسج کا جواب نہیں دے سکتا، میرے لیے بہت مشکل ہے، میں کوشش کرتا ہوں جتنے بھی جواب میں دن میں دے سکوں، لیکن اگر آج انہوں نے میسج کرنا فرض کیا تو پھر اگلے 24 گھنٹے کم از کم صبر کے ساتھ انتظار کریں، اگر ان کو جواب نہ ملے تو وہ پھر اسی میسج کو ری سینڈ کر دیں، تو ان شاء اللہ تعالیٰ پھر وہ میسج اوپر آ جائے گا، پھر میں جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ جزاکم اللہ آپ کا رانا صاحب۔ اور اچھا لوگ جہاں اسی طرح باقی سب کو بھی، باقی سب احباب جو مجھے دیکھ رہے ہیں، مجھے سن رہے ہیں، میں معذرت خواہ ہوں، میں فوری نہ آپ کا فون سن سکتا ہوں، نہ آپ کے میسیجز کا جواب دے سکتا ہوں، باوجود اس کے کہ میں بے شمار فون سنتا ہوں، باوجود اس کے کہ میں ڈیلی بے شمار میسیجز کا جواب دیتا ہوں، لیکن فوری جواب دینا میرے لیے بہت مشکل ہے۔ اس لیے آپ سب سے درخواست ہے کہ آپ میسیج کریں، آپ کو جواب ملے گا، لیکن اگر 24 گھنٹے میں آپ کو رپلائی نہیں آیا تو میسیج کو دوبارہ ری سینڈ کر دیں، وہ اوپر آ جائے گا، تو پھر میں کوشش کروں گا کہ آپ کو فوری جواب دے دوں۔ تو اس لیے ایڈمن صاحبہ جہاں پہ جب آپ یہ رانا صاحب کا نمبر فارورڈ کریں تو ان کو یہ چھوٹا سا ٹیکسٹ بھی ساتھ میں لکھ کے دے دیں کہ اگر آپ کو 24 گھنٹوں میں رپلائی نہیں ہوتا تو آپ اس میسج کو ایک دفعہ دوبارہ ری سینڈ کریں۔ اچھا جہاں لوگ جہاں پہ اس پروگرام کو سراہ رہے ہیں وہاں پہ ساتھ ہی دعا کے لیے بھی کہتے ہیں کہ دعا کی بھی درخواست کرتے ہیں سارے۔ اللہ تعالیٰ سب پہ اپنے فضل و کرم فرمائے، آپ لوگ بھی ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ہم یہ خدمت خلق کا کام صرف اس لیے کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، اور اس کا کوئی مقصد نہیں ہے، لیکن آپ کا بھی اس کے ساتھ کام ہے کہ آپ اس کو دیکھیں، سنیں اور اس کو پھیلائیں۔ آپ کے پھیلانے سے یہ خدمت خلق ہے، اور خدمت خلق سب سے بڑی عبادت، خدمت خلق کرنا سب سے بڑی عبادت ہے، کسی کی دکھ تکلیف کو دور کرنا اس سے اچھی اور کوئی نیکی نہیں ہے اور نہ ہو سکتی ہے، کیونکہ ہر نبی کا، ہر مصلح کا یہی پیغام ہے کہ خدمت خلق کرو، خدمت دین کو بڑھاؤ۔ یہ خدمت دین بھی ہے اور خدمت خلق بھی ہے، انسانیت کی خدمت سب سے بڑی خدمت ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی توفیق دے اور ہمیں بھی دے۔ ہمارا کام ہے، ہم کرتے جا رہے ہیں، اب آپ کا کام ہے کہ اس کو پھیلاتے جائیں، اس فیض کو پھیلائیں، اللہ تعالیٰ آپ پہ فضل فرمائے گا۔ آمین۔ اچھا رانا صاحب آپ ہی سے میں اگلا سوال کروں گا۔ کئی لوگوں نے قبض کے لیے دوائی کا پوچھا ہے، ایک نے لکھا ہے کہ سخت قبض ہے اور سدے نکلتے ہیں، قبض کی وجہ سے سر بھاری بھاری رہتا ہے اور انزائٹی کی شکایت بھی ہے، میرا وزن 130 کلو ہے۔ اب ہمارے ناظرین کو دعا تجویز کرنے کے ساتھ ساتھ قبض کی کن وجوہات کی بنا پر ہوتی ہے یہ بھی بتا دیں تاکہ وہ کچھ احتیاطی تدابیر بھی کر سکیں۔ جزاکم اللہ۔ دیکھیں جی، قبض کی بے شمار وجوہات ہوتی ہیں۔ ابھی محترم ڈاکٹر امینی صاحب نے کاربوہائیڈریٹ کے بارے میں کافی کچھ بتایا ہے۔ تو بات یہ ہے جی کہ قبض کے لیے لوگ بے شمار چیزیں استعمال کرتے ہیں، کوئی کشمش استعمال کرتا ہے، کوئی آلو بخارا کھاتا ہے، کوئی ہم چھوٹے ہم بچپن میں ہمارے وہ گلقند دیا کرتے تھے، گلقند رات کو سونے سے پہلے دیا کرتے تھے، اس سے قبض کہتے تھے یہ قبض کشا ہے، لیکن پتہ نہیں وہ قبض کشا تھی یا نہیں، مجھے تو نہیں پتہ، لیکن اس میں چینی بڑی ہوتی تھی، یہ مجھے پتہ ہے، تو ہوتی وہ مزیدار تھی، ہم میٹھا سمجھ کے کھا جاتے تھے۔ تو قبض کے لیے بے شمار دعائیں ہیں، قبض کے لیے بے شمار نسخے ہیں، ہر ایک کی مختلف قبض ہے، ہر ایک کی مختلف، مطلب قبض کے لیے بہترین دوائیوں میں سے
اگر کوئی سب سے بہترین دوائی ہے وہ کاسکریلا ہے. کاسکریلا مدر ٹنکچر ہے، اس کے 10 قطرے اگر آپ 2 دفعہ دن میں پینا شروع کریں تو آپ کو قبض نہیں ہوگی. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ آج آپ نے 10 قطرے پی لیے اور اگلے دن سارا کچھ کلیئر ہو گیا، ایسے نہیں ہوتا. فرق آپ کو ضرور پڑے گا، ایک ہی خوراک سے بھی پڑے گا، لیکن ان ایسی دواؤں کو کچھ عرصہ لیتے رہنا چاہیے. پھر ایلومینا 200 میں زبردست دوائی ہے قبض کے لیے. چھوٹے بچے جو ماں کا دودھ نہیں پیتے، جو ڈبے کا دودھ پیتے ہیں، ان بچوں کے لیے تو یہ بہت ہی فائدہ مند دوا ہے ایلومینا 200 میں قبض کے لیے. عام لوگوں کے لیے یا پبلک کے لیے عمومی دوا جو ہے وہ قبض کے لیے جو سب سے اچھی دواؤں میں سے اچھی دوا ہے وہ ہے پلمبم میٹیلیکم. پلمبم میٹیلیکم اگر آپ رات کو سوتے وقت لے لیں ایک خوراک 200 میں، تو میرا خیال ہے اگلے دن آپ کا پیٹ صاف ہو جائے گا. ویسے عمومی طور پہ اگر نقص فمیکا اور برائیونیا 30 میں روزانہ ایک دفعہ لیتے رہیں تو آپ کو قبض ہوگی نہیں. اور جیسے آپ نے ذکر فرمایا تھا کہ سدے نکلتے ہیں تو اس کی بہترین دوائی اوپیم ہوتی ہے. اور گریفائٹس بہترین دوائی ہے قبض کے لیے. اگر کوئی پیشنٹ موٹا ہے یا موٹی ہو اور اس کے جسم بھاری جسم ہو اور اس کو ٹھنڈ بھی لگتی ہو اور اس کو پیریڈز کا بھی مسئلہ ہو اور اس کا قبض بھی ہو، تو اس کے لیے سب سے بہترین دوائی گریفائٹس ہے 200 میں. تو 1000 میں بھی لے سکتے ہیں، سی ایم میں بھی کھا سکتے ہیں خوراک، لیکن 200 میں عمومی دوا مل جاتی ہے ہر ایک کو، تو وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں. ویسے قبض کے لیے کئی لوگ رات کو دودھ پیتے ہیں شہد ملا کر دودھ کو گرم کر کے، وہ بھی قبض کے لیے اچھا ہوتا ہے. مقصد ہے کہ آپ کی جو انتڑیاں ہیں ان کو نرم ہونا چاہیے. تو وہ اگر نرم ہوں گی تو آپ کا نظام ہاضمہ اگر ٹھیک ہوگا تو آپ کو قبض نہیں ہوتی، کیونکہ جو چیز ہضم ہوگی اس نے پھر آؤٹ گوئنگ ہونی ہے اس کی. اگر وہ ہضم ہی نہیں ہوگی تو آپ کو پھر قبض رہے گی اس سے. تو اس لیے آپ اتنا کھائیں جتنا آپ ایزیلی ہضم کر سکیں. اور میں نے ایک بار پہلے بھی ایک پروگرام میں بتایا تھا، آج پھر بتاتا ہوں، کیونکہ ہمارا کام ہے بار بار وہی چیزیں دہرانا تاکہ لوگ سن سکیں، جس نے اس وقت نہیں سنا وہ آج سن لے. اگر آپ کو بھوک نہیں ہے تو مت کھائیں. اگر آپ کا پیٹ بھرا ہوا ہے، خواہ اس کو 12 گھنٹے بھی ہو گئے ہیں، تو خدارا مت کھائیں. ٹائم دیکھ کے کھانا نہ کھائیں، بھوک لگنے پہ کھانا کھائیں. ہم لوگ اکثر ہم سے مراد ہمارے جتنے بھی ہیں حلقہ احباب یا لوگ ہمارے پاکستانی انڈین ٹائپ لوگ، یہ ہمیشہ ٹائم دیکھ کے کھانا کھاتے ہیں. ٹائم ہو گیا کھانا کھا لو، اگلا وہیں پڑا ہوا ہے. تو اس لیے اگر آپ ایک ٹائم پہ کھانا اسکپ بھی کر جائیں تو وہ آپ کی صحت کے لیے اچھا ہے، آپ کے جسم کے لیے اچھا ہے، نہ کہ آپ اس کے اوپر اور اوور لوڈ کر دیں اس کو اور بیماریاں آپ کے جسم کو لگیں. اس لیے نہایت ادب کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض ہے کہ اگر آپ کو بھوک نہ لگے تو مت کھانا کھائیں. اتنا کھانا کھائیں جتنا ایزیلی آپ کو ہضم ہو جائے اور اگلے ٹائم پہ آپ کو بھوک لگے. تو اللہ تعالیٰ فضل فرمائے گا، یہ قبض پھر نہیں ہوتی انشاءاللہ تعالی. جزاک اللہ. میں آپ کی بات کی بہت زیادہ تائید کرتا ہوں اور آپ کی اس بات کی قدر بھی کرتا ہوں اور اپریشیٹ کر رہا ہوں. بات دراصل یہ ہے کہ جو دودھ آپ نے بتایا ہے یہ قبض کا دائمی علاج ہے، اور جس طرح آپ نے شہد ڈال کر بتایا ہے یہ تو بہت ہی اچھا ہے. بے جزاک شمار اللہ. خیرزہ بے شمار لوگ جو ہیں آ کر ہمیں کہتے ہیں کہ ڈاکٹروں نے ہمیں دودھ منع کر دیا ہے، ہمارا وزن بڑھ جائے گا اور اس سے ہمارا کولیسٹرول بڑھ جائے گا. تو میری ان دوستوں سے گزارش ہے کہ جو یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ دیکھیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کل کائنات کے جو پروردگار ہے ان کے پاس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے تھے. معراج پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا گیا تھا یا دودھ دیا گیا تھا. اس لحاظ سے دودھ ہماری زندگی کا اہم رکن اور اعتقاد میں ہے کہ بھئی یہ دودھ ہمیں نقصان نہیں دے سکتا. دوسری بات یہ ہے کہ ہندو جو مذہب میں بھی ہے کہ وہ اپنے خداؤں کو
سب سے پاک ترین چیز سے دھوتے ہیں، نہلاتے ہیں، یعنی کہ دودھ سے. دودھ میں علن اعلانیہ یہ آپ سے عرض کرتا ہوں، دودھ جیسی کوئی طیب چیز نہیں ہے. ایک تو میرے اعتقاد کے مطابق اور دوسرا میرے سائنس کے مطابق. اگر سب سے زیادہ کولیسٹرول اور وزن لوگوں کو بڑھنا ہوتا تو ایک دن سے بچے کو لے کر 3 سال کے بچے تک کو سب سے زیادہ سویر قسم کا کولیسٹرول ہونا چاہیے، کیونکہ 3 سال تک بچہ دودھ پیتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ دودھ قطعاً نقصان نہیں دیتا. دودھ قطعاً کسی کا ویٹ نہیں بڑھاتا، کسی کا پیٹ نہیں بڑھاتا. بات دراصل یہ ہے کہ اگر ہم دودھ کے ساتھ کوئی مکس چیز کریں گے تو تب ہمیں دودھ نقصان دے گا. یعنی کہ دودھ کا سب سے بڑا دشمن ہے لیمن. آپ 20 لیٹر کے بکٹ میں ایک قطرہ لیمن پہلے ڈال دیں، اس کے بعد 20 لیٹر دودھ ڈالیں تو کیا ہوگا؟ پھٹ جائے گا. اگر کوئی بچے کو اپنے بچے کو کسی بھی صورت میں ان کو سٹرک ایسڈ دیں گے، پھر اس کے بعد دودھ دیں گے تو بچے کو الرجی ہوگی، ایگزیما ہوگا، سورائسس ہوں گے، کڈنی فیلئر ہوگا. پلیز دودھ سب سے بہترین خوراک ہے جو باڈی کے اندر تینوں چیزیں پوری کرتا ہے، کاربوہائیڈریٹس، پروٹین اور فیٹ کو. تو اس لیے وہ اس کے ساتھ دیکھیے کہ یہ پاک ترین چیز ہے. اس کو سب سے زیادہ جو چیز نقصان پہنچاتی ہے وہ سٹرس ہے، لیمن ہے، اورنجز ہے، سٹرابریز ہے، بلو بیریز ہے. بچے کو ایسی خوراک نہ دیں، یا ایسے حضرات جن کو دائمی قبض ہے وہ یہ رات کو ایک بڑا سا دودھ پی کے سوئیں. شروع میں ان کے پیٹ میں بہت زیادہ گڑگڑ، ہوائیں، سارا کچھ ہوگا، مگر اپنی عادت کو برقرار رکھیں. اور دائمی قبض میں آپ کو شیورٹی دیتا ہوں کہ اس سے دائمی قبض ضرور ختم ہوتی ہے. اور یہ شہد ڈال کر ضرور پئیں، اس سے کسی کو بھی دودھ سے نقصان نہیں ہے. جزاک اللہ، آپ نے صحیح فرمایا. لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ بھی ہے کہ گائے کا گوشت نہ کھاؤ اور اس سے پیٹ سے نکلنے والی چیز اس کو پیو، اس میں اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہے. تو اسی بنا پہ یہ دودھ سے بننے والی چیزیں، پنیر ہو گیا، دیسی گھی ہو گیا. دیسی گھی اب انسان کے لیے بہت اچھا ہے، لیکن ہمارے ڈرانے والے وہ ڈراتے ہیں، کہتے ہیں جی کہ نہیں تم نے دیسی گھی نہیں کھانا، کولیسٹرول ہو جائے گا، فیٹ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، ہارٹ اٹیک ہو جائے گا. میں نے اپنی اسی طرح کسی ڈاکٹر کے کہنے پر میں نے خود 3 مہینے ڈیلی دیسی گھی کے 2 چمچ سالن میں ڈال کے کھائے تجربے کے لیے. میں دیکھتا ہوں کہ میرا کولیسٹرول کتنا بڑھتا ہے. تو جب میں 3 مہینے کھانے کے بعد میں نے اپنا کولیسٹرول لیول چیک کروایا تو میرا کولیسٹرول ڈاؤن تھا، ہائی نہیں تھا. الحمدللہ. اس لیے کولیسٹرول، دیسی گھی کو کبھی جلائیں نہیں. اگر آپ نے کھانا ہے طاقت کے لیے تو اس کو سالن میں ویسے 2 چمچ ڈال لیں یا 1 چمچ ڈال لیں، روٹی پہ لگا لیں. مطلب اس کے پراٹھے نہ بنائیں، اس سے گوشت نہ بھونیں. گوشت جس چیز سے بھی آپ نے بھوننا ہے، ریپس آئل سے بھوننا ہے، مسٹرڈ آئل سے، اس کے بعد کھانے کے وقت 1 چمچ دیسی گھی کے اندر ڈالیں سالن کے، اس کا ٹیسٹ ویسے ہی بہترین ہو جائے گا. لیکن اس کو بھونے نہیں زیادہ، اس کو جلائیں نہیں زیادہ، اس کو روٹی پہ لگا کے کھائیں، سالن میں ڈال کے کھائیں. خاص کر ایسی بچیاں جو بچے کی پیدائش کے بعد کمزوری محسوس کرتی ہیں. تو آج کل کی یہ ماڈرن بچیاں یورپین، یہ وہ پرانے زمانے کی وہ جو کھاتے تھے پنجیری وغیرہ کھاتی تھی، یہ بچیاں نہیں کھاتی. ایسی بچیوں کو میرا مشورہ ہے کہ روزانہ 2 چمچ دودھ میں گھی ڈال کے پیا کریں، تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے ان کی صحت بحال ہو جائے گی، ان کی کمزوری دور ہو جائے گی. جزاک اللہ. ادھر ایک زمرے میں بات کر دوں کہ یہ دیسی گھی لوگ سمجھتے ہیں کہ جو بازاری دیسی گھی ہوتا ہے وہ، میں نے اس کو چیک کیا ہے، اس میں ملاوٹ ہے، مختلف تیلوں کی ملاوٹ ہے. پلیز اپنا اگر بنا سکتے ہو تو گھر میں بنائیے، یا بٹر کا استعمال کر سکتے ہیں، اور گھر میں بنا کر جو بٹر ملتا ہے اسی کو آپ ہلکے آنچ پر اسی کو کنورٹ کر لیں دیسی گھی میں. بظاہر جو بازار سے ملتے ہیں وہ میں نے دیکھے ہیں کہ لوگوں نے استعمال کیا اور ان کے معدے خراب ہو گئے.
ویل ڈن ڈاکٹر صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کے اس طرف توجہ کا. یہ ہم اپنی عادات میں سے یہ چیزیں نکالتے جا رہے ہیں ڈاکٹروں کے ڈرانے کی وجہ سے. ہاں جی، لیکن دیکھیں جو بات خدا کے رسول نے فرمائی ہے وہ غلط نہیں ہو سکتی. جی الحمدللہ. وہ ہرگز غلط نہیں ہو سکتی. ڈاکٹر غلط ہو سکتا ہے اور سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن خدا کے رسول کی فرمائی ہوئی بات کبھی غلط نہیں ہو سکتی. الحمدللہ. یہ میرا ایمان ہے. بالکل. اس لیے میں تو جی بھر کے دیسی گھی کھاتا ہوں، جی بھر کے میں دودھ پیتا ہوں. دودھ سے بنی چیز مجھے پنیر پسند ہے، میں وہ بھی کھاتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، مجھے میرا کولیسٹرول تو نہیں ہائی جا رہا. الحمدللہ. کولیسٹرول ہائی ہونے کی سب سے بڑی کاز لیور ہے. اگر آپ کا لیور پراپر کام کر رہا ہے تو آپ کا کولیسٹرول کبھی ہائی نہیں ہو سکتا. اگر جس کا بھی کولیسٹرول لیول بڑا ہوا ہے وہ اپنے لیور کا علاج کرائے، اس کا کولیسٹرول نارمل ہو جائے گا. ویل ڈن ڈاکٹر صاحب. تو یہ میرا تجربہ ہے کہ ہم دنیا کو بتا رہے ہیں، دنیا کو بانٹ رہے ہیں، اور اب دنیا کا کام ہے کہ اس کو پھیلائے اور لوگوں کو بتائے. تو اللہ تعالیٰ سب پہ فضل فرمائے. آمین. اچھا، اسی سلسلے میں ڈاکٹر صاحب ابھی آپ نے جو میڈیسن بتائی ہے کاسکریلا، میں اللہ کے فضل سے کافی پیشنٹس کو دی ہے، بڑا اس کا فائدہ ہے. لیکن کیا یہ ہر عمر کے بچے کو انسان کو دی جا سکتی ہے؟ دیکھیں جی، میں نے یہ چھوٹے بچوں کو بھی دی ہے. چھوٹے بچوں کو لیکن میں کہتا ہوں کہ 5 قطرے ڈال کے دے دیں دودھ، کیونکہ وہ کڑوی بڑی ہوتی ہے، بچے عموماً پیتے نہیں اس کو. جی لیکن بالکل. میں نے کئی ماؤں سے یہ کہا تھا کسی جوس میں بھی ڈال کے دے دیں بچوں کو، اچھا تو وہ خدا کے فضل سے اثر کرتی ہے. ٹھیک. تو لیکن بڑے تو ویسے پی سکتے ہیں. تھوڑی سی کڑوی ہے، لیکن یہ کہ بہت زبردست دوائی ہے پیٹ کو صاف کرنے کے لیے. بالکل ٹھیک ہے، بے شک. اچھا ڈاکٹر صاحب، رانا سعید خان صاحب، کیونکہ جب ابھی ہم کولیسٹرول پہ ہی ہیں. ثاقب بھائی، آپ کے دوست حنیف اوپل صاحب آپ سے کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں، انہوں نے ہاتھ ریز کیا ہوا ہے. سوری کون؟ حنیف اوپل صاحب. حنیف، کھولیں ان کو آپ، ایڈمن صاحب ان کی آواز کھولیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں نے پتہ کرنا تھا ران سعید صاحب سے بھی اور مختار صاحب سے بھی کہ جو نزلہ گرتا ہے گلے میں اندر، وہ یہ اسٹرکٹا مجھے بتائی تھی رانا صاحب نے، ڈاکٹر صاحب نے، تو وہ ٹھیک تو ہو جاتا ہے لیکن پھر دوسرے دن ہو جاتا ہے. مجھے سمجھ آتی ہے کہ کون سی پرہیز کی جائے، کیا چیز کھائی جائے کیا نہ کھائی جائے. ہر دوسرے دن جو ہے وہ نزلہ گرتا رہتا ہے، پوسٹ نیزل ڈرپ ہوتی رہتی ہے. کوئی ایسا ایک دن ٹھیک ہوتا ہے دوسرے دن پھر شروع ہو جاتا ہے، تو سمجھ نہیں آتی کہ کیسے اس سے ٹھیک ہونا ہے. جی رانا صاحب. دیکھیں اسٹکٹا میں نے بتائی تھی آپ کو، اور اس سے آپ کو فرق پڑا ایک دن، اگلے دن پھر شروع ہو گئی. تو اگر آپ کو 30 سے اتنا ہی فرق پڑا ایک دن کا، تو پھر آپ 200 لے کے دیکھیں. ویسے اس کے لیے اگر آپ ایک اور نسخہ میں بتاتا ہوں آپ کو، یہ گلے میں خراش اور یہ گلے کا کیرا گرنا، اور یہ ان سب چیزوں کے لیے ہیپرسلف 30 میں، ارجنٹم نائٹریکم 30 میں، اور جلسیمیم 30 میں، یہ تینوں ملا کے آپ لے کے دیکھیں. تو میرا خیال ہے کہ آپ کا یہ کیرا گرنا اور یہ گلے کی خراش وغیرہ ٹھیک ہو جائے گی اس سے. تو جو چیز دوائی 30 میں اگر کام نہیں کر رہی یا تھوڑا کام کیا اس نے، تو اس کو آپ 200 پہ چلے جائیں، 200 پہ لے لیں. یہ ہائپرسلف جلسیمیا اور تیسری کون سی تھی؟ ارجنٹم نائٹریکم. اچھا، بہت شکریہ جی.